پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. آپ کے ساتھ رہنے والا اس کو آپ جن کہہ لو, اس کو آپ کچھ کہہ لو, ہم ذات کہتے ہیں. حضور کے ساتھ جو پیدا ہوا تھا, جو ساتھ رہنے والا جن, جو کبھی وسوسہ ڈال سکتا ہے یا کچھ کر سکتا ہے, وہ بھی مسلمان, وہ بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو وسوسہ ڈالنے کا جو مقام, جو شیطان جس میں وسوسہ ڈالتا ہے, وہ شق صدر کر کے وہ مقام ہی نکال دیا گیا تھا. لہذا ان کے بارے میں تو ہم ایسا سوچ نہیں سکتے, مگر ہمارا وہ حال نہیں. انبیاء معصوم ہے یا فرشتے معصوم ہیں؟ ہم معصوم نہیں, ہم محفوظ ہو سکتے ہیں اور ہمیں طریقہ بتایا گیا. اب یہاں پھر میرے ایک دو جملے سن لیں. اکثر لوگ شکایتیں کرتے ہیں, ان کو تمام کو یہ سنانا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مارا نہیں ہے. شیطان کو آواز آئے, سب نے کہہ لیا, کوئی رہ گیا؟ اللہ نے شیطان کو مارا نہیں, ہمیں بچنے کا طریقہ بتایا ہے. اب آپ چاہیں کہ شیطان مر جائے, یہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم اس سے بچ سکتے ہیں یا نہیں؟ بس ہمیں وہ کرنا ہے. آپ لوگ کوشش کرتے ہو شیطان کو مارنے کی, اس نے مرنا نہیں ہے. اس کو جب تک اللہ نے ٹائم دیا ہے وہ اس کو ملا ہوا ہے. ہم نے اس سے بچنا ہے تو ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو جو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا پھر شیطان کا زور اس پر چل سکتا. اب یہ کہیں گے کہ جی شیطان سے پناہ تو حضور بھی مانگتے تھے کہ نہیں, یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے, وہ بھی اعوذ باللہ پڑھتے تھے. تو ان کا اعوذ باللہ پڑھنا, ان کا یہ اللہ کی پناہ مانگنا, یہ کیا مطلب؟ یہ میری آپ کی تعلیم تھا, مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے تھا. میں نے کتنی مرتبہ بتایا, میں پھر بتا دیتا ہوں جن کے ذہن میں نہیں ہے بات. میں اور آپ کھائے پیے بغیر رہ سکتے ہیں؟ اونچی. میرے نبی پاک وصلی روزے رکھتے تھے, نہ کھانا نہ پینا, 21 دن 40 دن. ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن اگر کسی کو کچھ بھی کھائے پیے نہیں, اس کی حالت غیر ہو جائے گی, مر سکتا ہے. وہ ڈرپ لگا دو تو شاید 2-3 ہفتے نکال جائے گا. بغیر ڈرپ کے پانی کا قطرہ نہ ملے, روٹی نہ ملے, 3 دن کے بعد حالت غیر ہو جائے گی بالکل. حضور 21 دن 40 دن کے وصلی روزے رکھتے تھے. نہ آپ کی گفتگو میں فرق آتا تھا, نہ کلام میں فرق آتا تھا, نہ کام میں فرق آتا تھا. تو وہ ہماری طرح نہیں ہے. وہ کیا مطلب کہ وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے؟ رہے؟ میں اور آپ رہ سکتے نہیں. زمین نہ ہو آپ رہ سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ہوا نہ ہو آپ رہ سکتے ہیں؟ اونچی. حضور معراج پہ گئے, زمین نہیں ہے, رہے. آکسیجن نہیں ہے, رہے. ہوا نہیں ہے, رہے. وہ میرے آپ کی طرح نہیں ہیں. پتہ چل گیا وہ صرف رب کے محتاج ہیں, باقی سب ان کے محتاج ہیں. ہمارا یہ حال نہیں ہے. تو ہمیں اپنا خیال رکھنا ہوگا, دیکھنا ہوگا. ہمیں حفاظت چاہیے تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں. تو جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو شیطان سے بچ جائیں گے. شیطان کا کام ہے مرد ہو عورت ہو اس کے دل میں وسوسہ ڈالے, بری بری خواہشات, بری بری باتیں. وہ کوشش کرے گا.
میں نے آپ کو بتایا کسی کا بھلا کرتا کسی کا بھلا نہیں کرتا ہوں. اس نے جب کرنا ہے آپ کا کیا کرنا ہے؟ آواز. ایک صحابی کے حوالے سے مشہور ہے یہ بات. ان کی ایک فجر قضا ہو گئی، آنکھ دیر سے کھلی، ان کو بہت افسوس ہوا میری فجر قضا ہو گئی. انہوں نے قضا پڑھی اور بہت روئے، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، سستی، میری فجر قضا ہو گئی. بہت روئے. میرے آپ کے جیسے تو حال نہیں تھا کہ ہو گئی ہے تو ہو گئی اب کیا کریں. وہ روئے، شرمندہ ہوئے. اگلی صبح فجر کے وقت ان کو کسی نے اٹھایا، اٹھو فجر کا ٹائم ہو گیا ہے. تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. اور شیطان اور نماز کے لیے اٹھائے؟ اس نے کہا ہاں میں اٹھا رہا ہوں. کہا نیکی کرنا شیطان کا کام تو نہیں. اس نے کہا نیکی نہیں کر رہا ہوں، نقصان ہی کر رہا ہوں. کہا نماز کے لیے اٹھانا کیسا نقصان، یہ تو بھلائی کی بات ہے. اس نے کہا میں بھلائی نہیں کر رہا، تمہارا نقصان ہی کر رہا ہوں. کہ وہ کیسے؟ کہ کل تمہاری فجر قضا ہو گئی تھی، تم روئے تھے، اللہ نے تمہارا رونا پسند کیا اور تمہیں 70 نمازوں کا ثواب دیا. میں آج اس لیے اٹھا رہا ہوں، اٹھو ایک ہی کا ثواب لو، زیادہ کا ثواب نہ ملے. تم بھلا نہیں کر رہا ہوں، تمہارا نقصان ہی کر رہا ہوں. کہیں پھر تم رو دیے اور تمہیں زیادہ مل گیا. تو وہ کسی کا بھلا کرتا نہیں. پکی بات ہے، مرد ہو یا عورت. ہاں بعض لوگوں کے کام ان کی آنکھوں کے سامنے سنوار دیتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ان کے تو جو کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے. وہ بندہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ ان کا بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، اس نے کبھی کسی کا بھلا کیا نہیں. اور سب سے زیادہ اس کا ٹارگٹ پتہ کون ہوتے ہیں؟ جاہل ولی. جو دکانیں کھولی ہوئی ہیں، جنہوں نے چولے پہنے ہوئے ہیں جھوٹے، ولی نہیں ہیں مگر چولے پہنے ہوئے ہیں، جنہوں نے یعنی ہم یوں ہیں اور ہم وہاں ہیں اور ہم فلاں ہیں. بعضوں نے تو بورڈ بھی لگائے ہوئے ہیں نا. ان کو اس نے زیادہ اس کا نشانہ بناتا ہے. ادھر سے کک مارتا ہے، ادھر جا کے گرتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہم اڑ رہے ہیں، ہم اونچے ہو رہے ہیں. حالانکہ وہ ان کو اس نے بنایا ہوتا ہے، فٹ بال بنایا ہوتا ہے، ککیں مار رہا ہوتا ہے. ان کو یہ سمجھتے ہیں نہیں جی ہم گول پہ گول کر رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ اس کا نشانہ. چھوڑتا کسی کو نہیں ہے، نہ علماء کو، نہ مشائخ کو، نہ کسی کو. اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بچ پاتا. علماء میں حسد ڈال دے گا، جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، اور اس کے اکثر شکار ہو جاتے ہیں. اس طرح ان کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، کسی طرح ضائع کرتا ہے. تو ہے یہ دشمن، وسوسے ڈالے گا. آپ کو کہے گا نہیں تم جو کر رہے ہو نا بالکل صحیح کر رہے، اسی طرح کرتے رہنا. یہ نہیں پتا ہے کہ اندر سے آپ کی وہ جڑیں کاٹ رہا ہے. اسی لیے ہم کامل مرشد پکڑ لیتے ہیں. کس کو پکڑتے ہیں؟ کیونکہ اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا وہ میرے چکر میں نہیں آئیں گے. جو تیرے خالص بندے، مخلص بندے، وہ میرے چکر میں نہیں آئیں گے، ان پر میرا زور. تو ہم ان مخلص بندوں کا ساتھ اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اس سے بچ جائیں، ورنہ یہ اچھوں کی محنت برباد کرتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنتیں سب ہمارے سامنے ہیں. ہم کیوں نہیں اپناتے؟
کھانے پینے سے پہلے کیا کہا گیا؟ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. فرمایا جس کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے، پھر ہم نہ کریں تو ہم نے خود شیطان کو شریک کیا یا نہیں کیا؟ اچھا، کھاتے ہوئے پیتے ہوئے شروع میں اگر بھول گئے، اچانک یاد آ جائے تو بتا دیا کس طرح پڑھ لو، بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو وہ شیطان نے جو کھایا ہوتا نا وہ الٹی کرتا ہوا جاتا ہے. ہم وہ بھی نہیں پڑھیں تو پھر ہم خود شیطان کو پال رہے ہیں یا نہیں پال رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. میاں بیوی کے تعلقات، کھانے پینے کے معاملات، سونے جاگنے کے معاملات، سب کی تفصیل بتائی کس وقت کیا پڑھنا ہے. ہم نہیں پڑھتے، شیطان شامل ہو جاتا ہے. نتیجے ہمارے سامنے، غور کرنا چاہیے. تو یاد رہے وہ لوگ جو شیطان کو خود دعوت دیں تو کیا وہ شیطان سے بچ سکتے ہیں؟ اونچی. اب اس کی میں مثالیں، واقعات اور 50 ہیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو خلاصہ کر کے بتایا. تو ان کو یاد کر لیں اور یہ پڑھا کریں اور سوچا کریں کہ ہم اگر ان پر پکے نہیں ہوں گے تو پھر ہم بچ سکتے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب رب سکھائے کوئی دعا، کون؟ اس سے تگڑی کوئی اور دعا ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں نا، یہ فلاں دعا ہے جو غوث پاک کرتے تو آپ کہیں گے یار خاص دعا ہے جو خود غوث پاک کرتے. پھر میں بتاؤں آپ کو یہ خاص دعا ہے جو حضرت ابو بکر کرتے تھے تو آپ کہیں گے بہت خاص دعا. پھر میں کہوں آپ کو یہ خاص دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، آپ کہیں گے کتنی شاندار. اور یہ دعا تو رب سکھا رہا ہے، خود رب سکھا رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ ہمیں شیطان سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ ہم اس کے حبیب کے غلام ہیں. اپنے منہ صاف رکھا کرو. کیا جملہ کہا میں نے؟ جو گالی دے لیتے ہو، غیبت کر لیتے ہو، برائیاں، ان کے نتیجے میں منہ سے جو کچھ آپ کی برکت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. آپ اس منہ کو اللہ کے کلام سے، اس کی تسبیح سے، درود شریف سے تر رکھو. پھر جب اس سے دعا کرو گے تو ضرور قبول ہوگی. قبول اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ہمارے منہ صاف نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے، اس کے وسوسوں سے محفوظ ہیں. جب ولی کی بارگاہ تک شیطان کی وہ رسائی نہیں ہے تو نبی کی بارگاہ تک کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی اور حضور نے یہ دعا مانگی تو قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جب ان کے الفاظ ہمارے منہ میں آئیں گے، ہم دہرائیں گے، ان کے صدقے ہماری بھی قبول ہو جائے گی. تو ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں. میں نے یہ ساری دعائیں لکھی ہیں، ظاہر نہیں کیا، لکھ دی ہیں. بعض باتوں پہ لکھا ہے کہ صبح و شام لازمی پڑھیں، ان میں یہ چیزیں شامل ہیں تاکہ آپ کی حفاظت. صبح پڑھ لی، شام تک، شام کو پڑھ لی، اگلی صبح تک ہماری حفاظت ہوتی رہتی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، بڑے سے بڑا آدمی اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہ سمجھے. بڑے سے بڑا آدمی محفوظ نہ سمجھے. بچائے گا تو کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ بچائے گا. تو ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس شیطان نے سب سے زیادہ جو وار کیے ہیں وہ موت کے وقت کیے ہیں، جس کو آپ نزع کا عالم کہتے ہیں. سکرات موت، موت کی نشانیاں جب ظاہر ہونے لگتی ہے نا، اس وقت یہ محنت برباد کرتا ہے.
کہ بندہ دنیا سے ایمان ساتھ لے کر نہ جائے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر. اچھوں کی محنت برباد کرتا ہے یہ. میں نے اس بات کی تلقین کی تھی، میں پھر دوہرا رہا ہوں. کبھی کبھی آپ کسی کے پاس ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جان نکل رہی ہے، کچھ لوگ ہمدردی کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو. ایسا کبھی نہیں کہنا. کسی کی حالت نزع کا عالم ہو اس کو کبھی نہیں کہنا کلمہ پڑھو. اس کے سامنے خود آواز سے کلمہ پڑھو تاکہ وہ آپ کو دیکھ کے پڑھنے لگ جائے. وہ اس وقت ہوتا ہے تکلیف میں، اگر اس کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل گیا تو برباد ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ یا انکار کر دے کہ نہیں پڑھا جا رہا تو بولو بے ایمان جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو اس کو یہ نہیں کہنا کلمہ پڑھو، اس کے سامنے کلمہ پڑھنے لگ جاؤ تاکہ وہ سن کے دوہرا لے. اگر نہیں بھی دوہراتا تو سنتا ہوا تو جائے گا نا. اگر آپ نے کہا اور وہ نہ پڑھ سکا تو نقصان ہو جائے گا. تو وہ جو آخری وقت ہوتا ہے اس وقت یہ بہت تابڑ توڑ حملے کرتا ہے کسی طرح اس بندے کی محنت برباد کر دوں. تو یہ جو حسن الخواتیم ہے نا، یعنی خاتمہ اچھا ہونا، یہ بہت انعام ہے اور یہ کرم ہوتا ہے تو ہی یہ بات بنتی ہے. اللہ والوں کے ہم نے آخری وقت دیکھے، دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں تو اللہ والوں پر کرم ہوتا ہے. مرزا قادیانی کہاں مرا تھا؟ ٹوائلٹ میں. وہاں اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا. کیسے ہوا؟ تو جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، پھر ان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے. ان کا خاتمہ، ورنہ کعبے کے اندر مر جائے اور بے ایمان ہو. اصل چیز کیا ہے؟ ایمان کی سلامتی. تو ہمیشہ یہ دعا کیا کرو یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے. نبی کی محبت کا جو چراغ سینے میں جل رہا ہے وہ بجھنے نہ پائے. تو ہمیشہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں شیطان سے، اس کے اثرات سے بچائے. اب دیکھیں، بات منہ پہ آئی جاتی ہے نا. رمضان شریف کتنے دن ہوئے رخصت ہوا ہے؟ 6-7 دن ہی کی بات ہے نا. پچھلے جمعے میں اور جمعے میں فرق دیکھ لو. نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ پوچھ رہا ہوں. شیطان کو جکڑا ہوا تھا نا، اب وہ آزاد ہے. اب دیکھو کتنے اس کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں. یہ فرق، جس نے جان لیا اس کی سمجھ میں آ گیا وہ اپنے آپ کو بچا لے گا. جس نے نہیں سمجھا وہ شیطان اس کو لے کر اور پھرتا رہے گا. تو یہ چیز آپ کے اپنے سمجھنے اور توجہ دینے کی ہے. آپ سے سمجھ رہے ہیں نہیں کہ اوپر سے ڈنڈا چلے گا تو ہوگی بات. جب میں ہی دلچسپی نہیں لوں گا، اللہ کو میری ضرورتیں معلوم ہیں یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں. پھر وہ کیوں کہتا ہے مانگو؟ ہم اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں، اس شوق پر بھی ثواب دیتا ہے. اس کو پتا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے. جب ہم اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیں گے تو اللہ اپنی پناہ میں لے گا یا نہیں لے گا؟ تو ہم کوشش ہی نہیں. ہم تو خود شیطان کو کہہ رہے ہیں بھائی مجھے اپنے قابو رکھ، اللہ کی طرف نہ بھیج. تو پھر جب خود اس طرح کریں گے تو بولو بچ سکیں گے؟ نہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے. اور یہ دعائیں میں نے آپ کو بتا دیں، اس کو آپ کے یاد کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے، نفس اور اس کے شر سے بچائے، اور اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے، قال رب ارجعون، تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ بیان لمبا ہے، تھوڑا سا ذکر ابھی کرتا ہوں، باقی بعد میں۔ آپ کو شیطان کے حوالے سے بتا دیا، اس کے وسوسوں کے حوالے سے بتا دیا۔ وسوسوں کے بارے میں ایک بات اور سن لیں، ہمارے ہاں پہلے جو گھر ہوتے تھے نا پرانے، لیٹرین الگ ہوتی تھی، غسل خانے الگ ہوتے تھے، اب بھی ہوں گے شاید کہیں۔ اب ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے دونوں کو اکٹھا بنانے کا، اسی لیے اس کا نام ہی آپ نے واش روم رکھ دیا، دونوں اکٹھے، لیکن اس میں سیکشن ایک کا پانی دوسرے میں مکس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہا میں نے؟ ایک کا پانی دوسرے میں مکس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نہانے